بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ناظرین ہم بات کریں گے چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری کی جو تعیناتی ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. گزشتہ روز بڑی اہم سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بادی النظر میں نعیم بخاری کی تعیناتی سپریم کورٹ کی جو عطاء اللہ قاسمی کیس کی ججمنٹ ہے اس کی وائلیشن ہے. تو اس کے بعد ایک جو ہے وہ بونچال آ گیا اور اگلے تقریباً آپ یہ کہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. کل صبح 10 سے 11 بجے اس حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے. تو ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں. اس میں جو درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے آصف گجر ایڈوکیٹ ہیں، کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں سروس میٹر میں. انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی. ان سے ہم 2-3 سوالات پوچھیں گے اور عطاء اللہ قاسمی کیس جو افیکٹ کر رہا ہے نعیم بخاری کی پوزیشن کو، وہ کیس بنیادی طور پر کیا تھا، وہ چند نکات وہ ہم ہمارے سامنے رکھیں گے. اس میں پھر پٹیشنر کون ہے وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. اور جو نئی سمری ہے اس میں ایک سامنے آئی ہے، پہلے کل بتایا گیا تھا کہ 26 نومبر کی سمری جو ابھی سامنے نہیں آئی وہ اب سامنے آ چکی ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سینئر وکیل ہیں نعیم بخاری، ان کی جانب سے جواب بھی جمع کروایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس میں بھی کچھ نکات جو ہے ان کی وضاحت کی ہے انہوں نے، وہ آخر میں بتائیں گے. سب سے پہلے میں آصف گجر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آصف گجر صاحب یہ بتائیں کہ نعیم بخاری صاحب کے خلاف جو پٹیشنر ہیں یہ کون ہیں اور یہ کیسے ایگریوڈ پرسن ہیں؟ پٹیشنر جو ہیں یہ راولپنڈی کے روزنامہ ہفتہ روزہ پرنٹ لائن روزنامہ، ان کا اپنا اخبار ہے اور وہی اس طرح کی ویکلی کوئی ایک آدھا ایشو پکڑ کے اور اس کے اوپر وہ نیوز آئٹم بناتے ہیں اور اس کے پہلے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ہوم ورک پورا کر کے پھر کسی نہ کسی وکیل کو انگیج کرتے ہیں. تو اس دفعہ وہ میرے پاس آئے تھے. ایگریوڈ پرسن کیسے ہیں وہ؟ ایگریوڈ پرسن ایسے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا ایک کیس تھا 2013 SCMR 1205، اس کا پیرا نمبر 23 تھا. اس میں انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بالکل کلیئر واضح کر دیا کہ جتنے بھی پاکستان میں گورنمنٹ کنٹرولڈ ادارے ہیں، کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، جتنے بھی پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جس میں میجارٹی شیئرز یا گورنمنٹ کے ہیں یا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے، اس کے جو ہیڈز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تھرو پروسیس آف ایڈورٹیزمنٹ ہو. اور اگر وہ تھرو پروسیس آف ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوگی تو جو پبلک ایکسچیکر سے پیسے ان کے لیے اخراجات، ان کے کیا کہتے ہیں جو میٹنگز وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کی سیلریز، پرکس اینڈ پریولیجز، وہ سارے وہ پبلک کی پاکٹ سے جا رہے ہیں. اس لیے ہر شہری کا آرٹیکل 9 کے تحت حق ہے اور فرض بھی ہے کہ ان سے پوچھیں اور ان سے اس چیز کا حساب. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صافی ہیں لیکن ایگریوڈ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہو رہی ہے. وائلیشن پیرا 23 تھا سپریم کورٹ کا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ سے پوچھے کہ یہ ہمارے پیسے کس طرح استعمال ہو رہے ہیں اور آیا قانون کے تحت استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ ہائی کورٹ میں ایک اور بھی پٹیشن آئی تھی، تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں یہ پٹیشن فکس ہوئی تھی. تو اس میں چیف جسٹس نے بطور صحافی جو ہے نا وہ ایز اے پٹیشنر آنے کو جو ہے نا وہ انہوں نے نامناسب کہا تھا. لیکن بہرحال کسی شہری کا بھی سٹیزن کا حق ہے کہ وہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ آ سکتا ہے. یہ بتائیں عطاء اللہ قاسمی جو چیئرمین پی ٹی وی تھے اس کے فیصلے کے اہم نکات کیا ہیں جو چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز 1996 میں سپریم کورٹ میں آنریبل سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ دی کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ضروری کر دیں. پھر 2013 میں آنریبل سپریم کورٹ میں خواجہ آصف صاحب کے کیس میں دوبارہ یہ ہولڈ کیا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ہیڈز جو ہوں گے وہ تھرو ٹرانسپیرنٹ مینر ہوں گے اور ان کی ایج لیمٹس بھی ہوں گی، اس ایج لیمٹ سے باہر وہ نہیں ہوں گے. اب آنریبل سپریم کورٹ نے 2019 SCMR پیج 1 میں اس کو مزید کلیئرٹی دے دی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جناب اب پہلے تو جو فیصلے تھے وہ یہ تھے کہ جی ٹرانسپیرنٹ مینر ہو، اب اپوائنٹمنٹ کے لیے بندہ سوٹیبل ہے بھی کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہے اور اس کا ریکوزٹ ایکسپیرینس ہے بھی کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہے. اس حوالے سے کوئی 10 پوائنٹس اس میں آپ کیا کریں گے؟ اشتہار سب سے پہلی چیز
کہ بندے کا اشتہار ہونا مینڈیٹری ہے، ایڈورٹائز کرنا، ایڈورٹائزمنٹ. اور دوسرا وہ جو ایج لمٹ ہے، ریکوزٹ ایج کی لمٹ ہے، اس میں بھی وہ بندہ موجود ہو، ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا ریکوزٹ ایکسپیرینس ہو اس پوسٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور چوتھا انٹیگریٹی. یہ چار میجر آپ چار چیزیں، یہ چار ناظرین چیزیں ہیں جن میں جو فال کرنا ضروری ہے. عطاء اللہ قاسمی کیس میں یہ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ جو نعیم بخاری ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی آپ کے جو پٹیشن کے مطابق؟ نہیں ہوئی. میں نعیم بخاری کہنا مناسب نہیں سمجھوں گا. میں کہوں گا کہ جو بھی بندہ ہے اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے نعیم بخاری صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے، کیونکہ نعیم بخاری صاحب ہمارے وکلاء برادری سے ہیں اور کافی سینئر وکیل ہیں اور ہماری بڑی عزت بھی کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن ایک عام شہری اور ایک لا نوئنگ بندے میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. لا نوئنگ بندے کی ریسپانسبلٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے عام شہری کے حوالے سے، تو اس لیے میں تھوڑا سا ان کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی. ہاں، اس حوالے سے نمبر 1 ابھی تازہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے تھے عطاء اللہ قاسمی صاحب، اور ان کو ایج کی ایگزیمپشن دی گئی تھی جو اختیار نہیں تھا. اب فوراً اس کے بعد ہی نعیم بخاری صاحب کو چیئرمین اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے اور بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے کیا جاتا ہے. بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے. اور دوسرا جو ہے نا یہ ان کی جو اپر ایج ہے، اپر لمٹ، ہاں آلموسٹ 72 ایئرس کے ہیں، لیکن بھی مطلب 2 میجر جو ان پہ ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ اس پوسٹ کو ایڈورٹائز نہیں کیا گیا، اور دوسرا ان کی ایج جو ہے نا وہ ابو ہے، اپر ایج لمٹ اس میں. اب جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے آخری اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ جو کل کہا گیا تھا کہ 27 نومبر کی بھی ایک سمری ہے، تو وہ سمری کیا ہے؟ ہاں، اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں نے یہ کیس کیوں لیا. ایک سمری ہے 11 نومبر کی، اس میں 2 چیزیں کی گئی ہیں کہ جی یہ جو کرائٹیریا ہے انٹیگریٹی والا، یہ ایکسپیرینس والا، یہ ساری چیزیں نعیم بخاری صاحب پوری کرتے ہیں. ان کے ساتھ 2 لوگوں کی اور بھی سی ویز موجود ہیں، ایڈورٹائزمنٹ نہیں، سی ویز ہم نے 3 بندوں کی اکٹھی کی ہیں، اور گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان 3 میں سے بہتر ہے کہ نعیم بخاری صاحب کو لگایا جائے. یہ سمری میں لکھا ہوا ہے، بہتر ہے کہ نعیم بخاری صاحب کو لگایا جائے. تو نعیم بخاری صاحب کی ایج ایگزیمپشن کی حد تک پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے سمری پٹ اپ کی گئی. پرائم منسٹر نے ایج کی ایگزیمپشن گرانٹ نہیں کی. سمری میں کہیں بھی ایج کی ایگزیمپشن گرانٹنگ پروویژن موجود نہیں ہے. ہاؤ ایور اپوائنٹمنٹ کی پروویژن موجود ہے. اب دوبارہ سمری گئی کیونکہ پرائم منسٹر نے ایگزیمپشن کی حد تک وہ سمری واپس کر دی، ریٹرن کر دی. اب دوبارہ سمری گئی 20 نومبر کو. 26 کی سمری جو ہے وہ میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو پیرا 10 تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیرا 10 جو ہے 26 نومبر کی سمری جو ابھی گئی ہے، اس کا پیرا 10 کیا ہے؟ اس کے پیرا 10 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو نعیم بخاری صاحب بطور چیئرمین کوئی سیلری، کوئی پرکس پریولیجز نہیں لیں گے. نمبر 2 ان کا آفس جو ہے وہ پبلک آفس نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی سروس آف پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں، مطلب ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. جی، اور اب یہ ٹوٹلی ایک وائلیشن ہو جائے گی یہ کہنا کہ جی چیئرمین پی ٹی وی کا آفس جو ہے پبلک آفس نہیں ہو سکتا. لیکن اس 26 نومبر والی سمری میں بھی پھر بھی ایج ایگزیمپشن کی کلاز کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم ایگزیمپشن دے رہے ہیں. تو تینوں سمریز میں پرائم منسٹر نے ایج ایگزیمپشن گرانٹ نہیں کی. جی ناظرین، آصف گجر صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ سپریم کورٹ کا کیس کیا ہے، سمریز میں کیا لکھا ہوا ہے. اب میں آخر میں تقریباً یہ 8 پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. نعیم بخاری صاحب نے جو جواب جمع کرایا ہے جس پر کل یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں جو 26 نومبر کی جو سمری آج تک سامنے نہیں آئی تھی وہ موجود ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے. مکمل تفصیلات جو بورڈ ممبران ہیں پی ٹی وی کے ان کی موجود ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی کاپی موجود ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو عمر میں ریلیکسیشن کے حوالے سے بھی ذکر موجود ہے کہ عمر جو 65 ابو ہیں کیونکہ نعیم بخاری، تو ان کی عمر ریلیکسیشن کی گئی ہے، وہ انہوں نے جواب میں کہا ہے. اس کے بعد یہ مطلب ان کا کہنا ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ عمر کی حد جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکی، فیڈرل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے. اپر ایج لمٹ رولز 1993 کے تحت یہ جو ہے نا اس ریلیکسیشن دی گئی ہے. کارپوریٹ گورننس رولز جو ہے 2013 کے تحت یہ جو نعیم بخاری ہیں مکمل فٹ قرار دیے گئے ہیں. اس میں جو جواب جمع کروایا گیا ہے
اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ ممبرز فرام PIGC ڈیٹا بینک، یہ اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پوزیشن جو ہے اعزازی پوزیشن جو ہے وہ 17 امتیاز بھی ہیں نعیم بخاری صاحب اس میں. تو دوسرے لفظوں میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعیم بخاری صاحب نے پورا کیس ڈیفینڈ کیا ہے کہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ ایز پر رولز اینڈ ریگولیشن وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کے خلاف پٹیشن آئی ہے اس کو ڈسمس کیا جائے. آخری بات کہہ کر ہم اب آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. کل چیف جسٹس نے جو بادی النظر میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور نعیم بخاری صاحب کا احترام ہمارے مد نظر ہے، اس کا مطلب میری کورٹ رپورٹنگ میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھا کہ شاید نعیم بخاری صاحب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی وائلیشن ہے یہ ججمنٹ، تو آپ اس میں سوچیں، ریکنسیڈر کریں اپنی جو ہے نا پوزیشن کو، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں. اب کل دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے اور کیا بڑا فیصلہ آتا ہے. کل 10 بجے اراؤنڈ 10 سے 11 کے درمیان یہ چیز طے ہو جائے گی کہ جو نعیم بخاری ہیں وہ اب چیئرمین PTV رہیں گے یا نہیں. آصف گجر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا زبردست طریقے نے آپ نے بیان کیا. ناظرین ہمارا YouTube چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں. بہت شکریہ.